قرآن کریم جس کو ان طلبہ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ایک انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر کے جو پڑھتا ہے وہ ایک مہذب، شریف اور نیک انسان بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو رسول پاک کو قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے، لیکن راستے میں جب کسی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جواب، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سامنے والے نے کہا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے، بہن بہنوئی کا حال معلوم کیجئے، پھر جو ہوا آپ سب لوگ بار بار علماء سے اسے سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے قرآن کی چند آیتیں سنی تھیں، پورا قرآن نہیں سنا تھا۔ ان کے بہنوئی کے گھر ایک صحابی رسول قرآن کی چند آیتیں گھر والوں کو اندر سنا رہے تھے، انہی آیتوں کو حضرت عمر نے سنا۔ قرآن کی چند آیتوں کو سننے کے بعد ان کے دل میں جو انقلاب برپا ہوا، وہ دنیا جانتی ہے کہ جو نبی کو قتل کرنے چلے تھے اب وہ نبی کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کیسی بابرکت کتاب ہے، دلوں پر اثر کرنے والی کیسی عظیم کتاب ہے۔ جس نے قرآن کریم کو سمجھ سمجھ کر کے پڑھا اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی قرآن کو سن کر کے صحابہ ایمان لے آئے، اسی قرآن کو سن کر کے اسلام دشمن طاقتیں تھرا رہی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اہل کفر نے پلان بنایا، کفار و مشرکین نے یہ سازش کی، منصوبہ بنایا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، اس لیے کہ قرآن جو سن لیتا ہے، قرآن جو سمجھ لیتا ہے وہ قرآن والے کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پلان بنایا قرآن مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں لغو بات ملاؤ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو، جب قرآن کوئی پڑھے تو ہلہ کرو، جب کوئی قرآن پڑھے تو سیٹی بجاؤ، جب کوئی قرآن پڑھے تو باجے بجاؤ، تاکہ کوئی قرآن سننے نہ پائے۔ نہ کوئی سنے گا نہ اس کے دل پہ قرآن کا اثر ہوگا۔ یہ اہل کفر نے پلان بنایا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ آگے قرآن کریم فرماتا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جو قرآن کریم کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اس آواز کو جو سننے سے روکنا چاہتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کو اتنا سخت عذاب دیں گے، اتنا سخت عذاب دیں گے کہ یہ قیامت تک کے لیے نصیحت بن جائیں گے اور عبرت بن جائیں گے۔ چنانچہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن اسلام، ابو لہب جیسا بے دین، عتبہ اور شیبہ جیسے کٹر دشمن اسلام صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور قرآن پڑھنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔
اور یہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا، خدا کا پیغام حضرت رسول پاک نے جب سنانا شروع کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی اپنی طرف سے، محمد عربی اپنی طرف سے بنا بنا کر کے کلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ خدا کا کلام ہے، اور اگر بہت قابل بنتے ہو تو آؤ سامنے مقابلہ کر لو اور بتاؤ الف لام میم کیا معنی ہے اس کا۔ تم بھی عربی جانتے ہو، یہ کلام عربی میں ہے، بتاؤ اس کا کیا معنی ہے۔ عرب کے جتنے منکرین تھے، کفار و مشرکین تھے، زبان انہوں کی بند ہو گئی، مگر پھر خسر پھسر کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے یہی کہا کہ محمد عربی اپنی طرف سے بنا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، جیسے شاعر شعر پیش کرتا ہے بنا بنا کر کے، ایسی محمد عربی بھی کلام بنا بنا کر کے پیش کرتے اور کہتے خدا کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، کچھ دنوں کے بعد پھر قرآن نے چیلنج کیا، الف لام میم را بتاؤ کیا معنی ہے اس کا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد چیلنج کیا، یاسین بتاؤ کیا معنی اس کا، عربی ہے بتاؤ اس کا کیا معنی ہے۔ اے عرب کے لوگوں، تم کہتے ہو کہ میں اپنی طرف سے بنا بنا کے پیش کرتا ہوں، تم بھی عربی ہو میں بھی عربی ہوں، بتاؤ اس کا کیا معنی، طٰہٰ کیا معنی ہے اس کا، طٰہٰ کیا ہے، طاسیم میم کیا معنی ہے بتاؤ۔ لیکن منکرین میں سے کسی کے اندر جرات نہیں ہو کہ آگے بڑھتا اور قرآن کا جواب دیتا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب قرآن کریم ان کے سامنے پیش کیا جاتا اور وہ جواب نہ دے پاتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ غور کریے، ہم آپ سے کہہ رہے ایک سطر آپ لکھ کر کے دے دیجئے، ہم آپ کو سچا مان لیں گے، آپ اس کے لیے نہیں تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانوں کو ضائع کرانے کے لیے تیار ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک سطر لکھ کر دینے کی ان کے اندر تاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب آدمی جواب دینے سے عاجز آ جاتا ہے تو جھگڑتا ہے، لڑتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہم لڑنے کی ترغیب یوں نہیں دیں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مکے والوں سے کہا اے ایمان والو تم صبر کرو، مدینے والو تم صبر کرو، صبر کا انجام اتنا بہتر ہوگا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ ابو جہل جس کی وجہ سے، جس کی پریشانیاں سہتے سہتے تم لوگ مکے سے جا رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم مکے میں فاتحانہ شان سے آؤ گے، اور قرآن کی آواز یہاں سے جب پوری دنیا میں پہنچے گی تو پوری دنیا اللہ اکبر کی صدا سے گونج جائے گی۔ صبر کرو، اپنی جگہ پہ قائم رہو، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور مشکلات ان کے سامنے آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن وہ مشکلات میں بھی اپنی جگہ پر قائم رہے، حق پر قائم رہے، کلمہ طیبہ پر مضبوطی سے وہ قائم رہے، ایمان کی حفاظت کرتے رہے، ہمالیہ پہاڑ کی طرح وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے۔ جن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، جن کا ایمان اس کنڈیشن کا ہو گیا، قرآن کہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد کرے یا نہ کرے، آپ کا بھائی مدد میں آئے یا نہ آئے، آپ کی آبادی کے لوگ آپ کی مدد میں آئے یا نہ آئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز تنہا آئے، چند احباب کے ساتھ آئے،
پورے ہندوستان کا کیا حال تھا آپ جانتے ہیں، مگر ایمان کی پختگی، قرآن کریم پر یقین کی وہ طاقت لے کر کے آئے کہ ہر مشکل کا آپ نے مسکرا کر مقابلہ کیا تو 800 سال ہو گئے۔ میرے خواجہ کا آستانہ آج بھی پوری دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، رحمت الہی نازل ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ اللہ کی رحمتوں میں نہاتے ہیں۔ اس لیے رفیقان محترم، میں آپ سے عرض کروں گا، ان طلبہ نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، ان کا مقام سمجھیے، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، 2-4 منٹ سے زیادہ۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کپڑے کے ایک ٹکڑے کو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں تو کبھی ناک پوچھتے ہیں، کبھی منہ پوچھتے ہیں، کبھی کان پوچھتے ہیں، کبھی سر پوچھتے ہیں، کبھی ہاتھ پوچھتے ہیں، مگر کپڑے کا ایک ٹکڑا اگر قرآن کریم کا جزدان بن گیا، قرآن کریم کا غلاف بن گیا، تو اب آپ اس میں نہ ہاتھ پوچھتے ہیں، نہ ناک پوچھتے ہیں، نہ منہ پوچھتے ہیں، نہ پسینہ پوچھتے ہیں، بلکہ جب بھی قرآن کریم کو آپ اٹھاتے ہیں تو پہلے اسی کپڑے کو بوسہ دیتے ہیں، اسی کپڑے کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معمولی کپڑا اگر اس کو قرآن کا جزدان بنا دیا جائے اور قرآن سے اس کپڑے کو نسبت ہو جائے تو رب اس کپڑے کو اتنا محترم کر دیتا ہے کہ اسے آدمی آنکھوں سے لگاتا ہے، ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ اگر ایک معمولی ٹکڑا قرآن سے منسوب ہو جائے تو اس کو اللہ باعظمت بنا دیتا ہے۔ جن مومنوں کے دلوں میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا، ان کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ ایک معمولی کپڑا جب باعزت بنا دیا جاتا ہے تو جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، لاکھ دنیا والے کہیں یہ کٹ ملا ہیں، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اس لیے ان کی عظمتوں کو پہچانیے، ان کا مقام پہچانیے۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ، یہ کسی یونیورسٹی کی عزت دینے سے باعزت نہیں ہے، انہیں عزت خدا دیتا ہے، اور خدا جسے عزت دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ خدا جس کو بلند کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، قرآن نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، جن کے پاس علم ہے، جنہیں علم دے دیا گا، یرفع، قرآن کہتا ہے اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، اور خدا جس کے درجے کو بلند کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمة على امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ان کی عظمت کو کوئی لاکھ تار کرنے کی کوشش کرے مگر ان کی عزت و وقار کا پرچم اور بلندی ہوتا رہے گا حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ علماء قیامت تک امت مسلمہ میں پیدا ہوتے رہیں گے، حفاظ و قرہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ قرآن زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، مکمل دستور زندگی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور وہ ترجمہ پڑھیے جو سب سے شاندار ترجمہ ہے، جس کی عمدگی کی شہادت غیروں نے بھی دی ہے، جسے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ آپ ترجمہ کنز الایمان پڑھیے تو آپ کے ایمان میں پختگی آئے گی، مشکلات میں مسکرا کر زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ آج کے حالات میں بھی صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کی کشتی کو آگے بڑھانے کا آپ کو حوصلہ ملے گا۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور قرآن کریم کی برکتوں سے آپ کا دل اتنا بھرا ہوگا کہ ہر مشکل میں آپ کہیں گے یا رسول اللہ یہ مشکل کیا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ یہ جذبہ پیدا ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ نعرہ رسالت، حضور تاج الفقہاء، نعرہ تکبیر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جلیل القدر شخصیت کے مالک ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔
سورہ ہود پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک عورت آتی ہیں، ایک خاتون آتی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی سورہ ہود کی تلاوت کر رہے ہیں اور جلدی جلدی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود آپ سورہ ہود اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں قرآن کریم کی سورہ ہود کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہا آپ اتنی جلدی سورہ ہود پڑھ کر کے ختم کر دیے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، میں نے پڑھ کے ختم کر دیا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھ کو 6 مہینہ ہو گئے سورہ ہود پڑھتے ہوئے، 6 مہینے سے میں سورہ ہود پڑھ رہی ہوں مگر آج تک نہیں ختم ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں سورہ ہود جب پڑھنا میں نے شروع کیا تو اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے غور کیا۔ 6 مہینے ہو گئے سورہ ہود پڑھتے ہوئے اور اس کے ایک ایک کلمے پر غور کرتے ہوئے، آج تک میں نے سورہ ہود کو مکمل طور سے نہیں پڑھا۔ پڑھ رہی ہوں، ابھی کچھ حصہ باقی ہے، اس لیے کہ میں سورہ ہود پڑھتی ہوں تو اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتی ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا پیغام دیا ہے، خدا اپنے بندوں سے کہہ کیا رہا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں میں سورہ ہود کی تلاوت کر رہی ہوں مگر ابھی سورہ ہود میں نے مکمل نہیں کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس عورت کے علم کو دیکھ کر کے حیران ہو کر رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے الفاظ ادا کیے۔ حضرات، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو چلنے کا طریقہ سکھاتی ہے، گفتگو کا طریقہ بتاتی ہے، زندگی گزارنے کا شعور دیتی ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم چلو گے کیسے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے مسلمان، اگر تم چلو، روڈ پر چلو تو کیسے چلو؟ چلنے کا طریقہ قرآن بتاتا۔ لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر، سینہ تان کر، پٹک پٹک کر مت چلو، یہ چلنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم زمین پر پیر کو پٹک پٹک کر کے رکھو گے اور اپنے چلنے کا تم پتہ دوسروں کو دو گے تو اس تیز تیز پٹکنے سے لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ کتنی ہی تیزی سے پیر رکھو مگر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ اور اگر سینہ تان کر، سر اونچا کر کے چلو گے تو لن تبلغ الجبال طولا، بلندی میں پہاڑ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے چلو تو وقار کے ساتھ چلو۔ گفتگو کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا قولو قولا سدیدا، بات کرو تو اچھی بات کرو، آواز نکالو تو کیسے نکالو؟ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آواز نکالو تو پست نکالو، بلا ضرورت چیخو نہیں۔ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں شعور عطا کیا کہ اپنے گھر میں زندگی گزارو تو کیسے، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو تو کیسے رہو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر زندگی گزارو۔ اگر تمہاری نبھتی نہیں ہے اور کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے تو امساک بمعروف او تسریح بإحسان، یا تو بھلائی کے ساتھ رکھو یا شرافت کے ساتھ چھوڑ دو۔ میرے پاس ایسے ہزاروں مسائل آتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے کہ شادی ہوئی 2-4 سال کے بعد انبن ہو گئی اور اس کے بعد میں لڑکا بامبے چلا گیا، دبئی چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، یا اپنے شہری میں ہے، دونوں کے درمیان اس قدر نا اتفاقی ہوئی کہ دونوں الگ ہو گئے۔ لڑکی کہہ رہی ہے میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، میرا اس کے ساتھ گزر نہیں ہو سکتا، اور لڑکا کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گی، اس کو طلاق نہیں دوں گا، اس کو ایسے ہی ماروں گا، اس کو ایسے ہی رکھوں گا۔ یہ وہ جہالت ہے جس نے ہماری ناک کو غیروں کے سامنے کاٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جا کر کے کورٹ میں دیکھ لیجئے، اگر 75 مقدمے مسلمانوں کے ہیں تو اس میں سے 55 مقدمے کا تعلق شادی بیاہ سے ہے۔ آپ جا کر کے کورٹ میں دیکھیے کہ مسلم معاشرے کی یہ بچیاں کس طرح سے وہاں بھٹکتی ہیں اور غیر کس طریقے سے ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں طلاق نہیں دوں گا، دیکھیں کون کیا کر لیتا ہے، دیکھیں کون کیا کرتا ہے۔
کہا میں نہ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بہادر ہوں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ اپنی گرفت میں لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. بڑے بڑے فرما روا آئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑی بڑی طاقتوں والے آئے. فرعون آیا، حامان آیا، شداد آیا، نمرود آیا، ابو جہل آئے، عتبہ اور شیبہ، ابو لہب آئے، لیکن نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں. جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، ہٹو فلاں آ رہے ہیں. آج بھی یہی ہوتا ہے، 50 گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی، کون آ رہا ہے؟ فلاں آ رہا ہے، منتری آ رہا ہے، سنتری آ رہا ہے. جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. یہ تیرا حسن و شباب نوجواں کچھ بھی نہیں. غور کر، ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. کیا لے کر کے جائے گا؟ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی باب العلم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، امیر المومنین یہ بتائیے مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو، قبر میں جانا مشکل ہے. اور تم پوچھ رہے ہو زیادہ مشکل کیا ہے، وہ بھی سنو. مولا کائنات فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے، مگر بغیر سامان جانا یہ زیادہ مشکل ہے. بغیر سامان جانا زیادہ مشکل ہے. تو قبر میں وہ کون سا سامان ہے کہ آدمی جس کو لے کر کے جائے گا تو مشکل سے وہ بچا رہے گا؟ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ عشق رسول، محبت نبی، یہی وہ سرمایہ ہے، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ نعمت ہے کہ قبر کی تاریک کوٹھری میں یہی نعمت اجالا بنے گی. اسی سرمایہ کے ذریعہ آخرت کی ساری بہاریں آپ حاصل کریں گے. اسی لیے امام احمد رضا نے پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. رفیقان محترم، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. اس وقت میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے پڑھائی لکھائی کا کوئی مسئلہ ہے. ابھی بلیاوی صاحب نے سب تقریر کر دیا آپ کے حوالے سے. ہمارے سامنے تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق ہندوستان میں کسی یونیورسٹی میں قانونی طور پر پابندی نہیں ہے کہ آپ وہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں. کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس نے آپ کو روکا ہو کہ یہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں. کوئی کالج، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو پابندی لگائی گئی ہو یہاں پڑھ نہیں سکتے. کالج جس طریقے سے غیروں کے لیے ہے ویسے آپ کے لیے، ہر ہندوستانی کو پڑھنے کے لیے اختیار دیا گیا ہے. تو کس نے آپ کو پڑھنے سے روکا ہے؟ اس لیے تعلیم کا مسئلہ کچھ نہیں ہے. پڑھنے کے لیے ہزاروں کالج اور یونیورسٹیاں آپ کی خاطر کھولی گئی ہیں. آپ نہ پڑھیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ تعلیمی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نہیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، مگر گورنمنٹ نے انتظام کر رکھا ہے. آپ نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تعلیم کا مسئلہ ہے. اس لیے مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں. پیسے کی بات کرتے ہیں، میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ پیسے کا مسئلہ اس قوم کے سامنے ہے. جو قوم رمضان کے مہینے میں اربوں روپے زکوٰۃ نکال دیتی ہو، اس قوم کو بحیثیت قوم میں غریب نہیں مانتا. اور میں یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ کہا جائے ہمارے مدرسے میں غریب نادار یتیم طلبہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی زمانے میں رہا ہوگا. لیکن آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر کے حالات اگر معلوم کریں گے تو ان میں سے کوئی یتیم نہیں ہوگا، کوئی نادار نہیں ہوگا. یہ طلبہ جو بیٹھے ہیں یہ آپ کو یتیم لگ رہے ہیں، یہ نادار لگ رہے ہیں. رکشاوان تو نوٹ بندی کے زمانے میں پتہ ہی چل گیا کہ لکھپتی ہے. یہ مسلمان کے گھر والے یہ آج بھی نادار و یتیم ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. ہماری قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، کوئی نہیں اس کو انکار کر سکتا ہے. گونڈا بستی کے علاقے میں چلے جائیے، بہت سے ایسے گاؤں ہیں 10-10 کمرے 20-20 کمرے مکان کے بنے ہوئے کھیت میں. پتہ چلا سیٹھ صاحب بامبے رہتے ہیں، یہ مکان کیوں بنایا گیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ کبھی آتے ہیں تو اس میں رہتے ہیں. بقیہ دنوں میں کون رہتا ہے تو اس میں کبوتر رہتے ہیں، اس میں کتے رہتے ہیں، اس میں بلی رہتی ہے. جو لوگ 20-20 کمروں پر مشتمل مکان بنا کر کے کروڑوں کا مکان
मकान बना करके छोड़े रहें, उस कौम को कहा जाएगा कि गरीब है। इसलिए हमारे सामने ना तो तालीम का मसला है, ना तो हमारे सामने दौलत का मसला है। और कानूनी एतबार से, मैं कानून की बात कर रहा हूं, लोग क्या कर रहे हैं मुझे इससे नहीं मतलब है, मगर कानूनी एतबार से हर हिंदुस्तानी की जान माल की हिफाजत और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी कानून ने ले रखी है। कोई मसला नहीं है, लोग कर रहे हैं, उसका खमियाजा वो खुद भुगतेंगे। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ना तो आपके सामने तालीम का मसला है, ना दौलत कमाने का मसला है। आप अगर बिजनेस करें तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आप कमाएं तो कौन आपको रोकने वाला है? कमाइए खाइए, किसने आपको पाबंद किया है? ना आपके सामने तालीम का मसला है, ना आपके सामने पैसे कमाने का मसला है। सबसे अहम मसला आपके सामने क्या है? मैंने जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके समझा वो ये, आपका नौजवान बच्चा अगर नाचता है कोई कुछ नहीं बोलता है, शराब पीता कोई कुछ नहीं बोलता है, गाना गाए कोई कुछ नहीं बोलेगा, गाना गाए लोग सुनने लगेंगे, गाना गाए लोग सुन करके महफिल जमा करके पैसा देने लगेंगे, नाचने लगे तो लोग इनाम देने लगेंगे। लेकिन अगर वही बच्चा नमाज पढ़ने लगे तो पाबंदी लगा दी जाएगी, अगर वही बच्चा नाते नबी पढ़ने लगे तो लोग उसको मना करेंगे। इसका मतलब है अगर आपका बच्चा दुनिया का कोई भी गलत काम करता है कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन इस्लाम ने जिन सच्चे कामों की तरगीब दी अगर उसे करता है तो उसको रोका जाता है। तो आपके सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो अपने अकीदे और अपने आमाल की हिफाजत का मसला है। सबसे अहम मसला यह है कि आपका ईमान कैसे बचेगा, आपका अकीदा कैसे बचेगा। हजार फितने इस वक्त दुनिया में फैले हुए हैं जो आपके ईमान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने 100 साल पहले अपने शेर के जरिया बेदार करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ, शायर साहब अगर बैठे हों तो भी ये मेरा नौजवान जो मिजाज बनाए हुए है ना कि जब तक नात ना होगी तब तक हम पिंडाल में नहीं आएंगे और जहां नात हो जाएगी हम उठ करके चले जाएंगे। मिजाज बदलिए। मेरी आदत ये नहीं कि मैं डांटूं उठूं, लेकिन ये मिजाज बदलिए। जलसे इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप दीन का पैगाम सीखें, दीन का पैगाम आप तक पहुंचे, शरीयत मुतहरा के अमाल आप तक पहुंचाए जाएं। आप 2 बजे रात तक अगर नात खानी सुनते रहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि वो नौजवान जो उछल उछल करके दाद देते हैं वो कितने अशार समझते हैं, जरा मुझको बताएं। एक जगह ऐसे हुआ, हम बहुत सारे लोग बैठे थे, मेरा एक पसंदीदा शायर पढ़ रहा था और लोग उछल उछल करके दाद दे रहे थे। और उसके बाद भी मैंने खड़े होकर के कहा, जरा सामने आओ और बताओ ये जो शेर इन्होंने पढ़ा इसका क्या मतलब है। ये जितने कूद फाद कर रहे थे एक भी उसका मतलब नहीं समझ रहे थे। इसका मतलब यह है कि ये बगैर सोचे समझे उछलते कूदते हैं, और जो बगैर सोचे समझे उछले कूदे उसे अक्लमंद नहीं कहा जाता, उसे पागल कहा जाता है। इसलिए पागलपन का सबूत नहीं देना चाहिए बल्कि अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। आप 2 बजे रात तक अगर सिर्फ नाच सुनेंगे और जो ही कोई तकरीर करने के लिए खतीब आया आप उठ करके पिंडाल से चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ हुआ के आदी हैं। एक अच्छी आवाज सुनना चाहते हैं, न उसका मतलब समझते हैं, न उससे आपकी कोई इस्लाह हो सकती है। बताइए, शायर ने अगर 2 बजे रात तक कुछ पढ़ा तो आपको कितने मसले मालूम हो गए, कितने मसाइल का आपको इल्म हुआ, अकीदे की कितनी बातें आप तक पहुंची। आप ये समझते हैं कि चलिए हमने तफरीह कर ली, ज़हनन हमारी तफरीह हो गई, अब यहां से चला, ये गलत बात है। और पूरी रात जलसा चलाने का मिजाज भी बदलिए। रात में 1-1:30 बजे तक मुझे कहा गया था कि 12:30 बजे आपकी तकरीर होगी। व्हाट्सएप पे मेरे पास पैगाम गया, मैंने पूछ लिया। मैं और लोगों की तरह वक्त अपना ज़ाय नहीं करता, अगर वक्त ज़ाय करता तो आज ज़माना मेरी कदर न करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात में अगर तकरीर करता हूँ, रात भर अभी जगह मौलाना मुनव्वर साहब बैठे हुए, मैंने कह दिया था 12:30 बजे मुझे बुलाया गया और 12:20 पर मैं गेट पर पहुंच गया हूं कि 12:30 बजे से 1:15 बजे तक खिताब करके मैं वापस जाऊंगा। रात भर जगना है, फिर मुझे दिन में पढ़ाना है, आज भी मैंने पढ़ाया है, फिर रात भर जगना, फिर दिन में मुझे पढ़ाना है, फिर दोपहर में मुझे उर्स ताजुश शरिया में बरेली शरीफ जाना है। साल में गांव में 1 मरतबा जलसा होता है, लेकिन यहाँ तो 12 महीने जलसे होते हैं। हम 12 महीने जलसे करते, रात भर हम लोग बैठ करके अगर शोरा की नाते सुनेंगे, हर खतीब की तकरीर करेंगे तो पता ये चला 1 महीने के बाद कब्रिस्तान चले जाएंगे।
اس لیے جو لوگ ٹائم کسی کو دے اس کا خیال کریں. اور نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ چسکا جو نعت سننے کا زیادہ لگائے ہوئے ہیں نا، آپ سمجھتے کچھ نہیں، صرف آواز آپ کو اچھی لگتی ہے اور انداز صرف اچھا لگتا ہے، آپ سمجھتے کچھ نہیں ہو. ابھی جو شاعر نے شعر پڑھے ہیں، جو لوگ کود پھاند کر رہے تھے، ان سے پوچھ لیا جائے اس کا مطلب کیا ہے تو وہ نہیں بتا پائیں گے. اور جو بغیر سمجھے ہوئے بولے وہ پاگل کہلاتا. پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے. یہ حفاظ ہیں، آج ان کے سر پر دستار تکمیل حفظ باندھ کر کے ان کو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ آج علماء کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے میں گزارش کروں گا، قرآن پڑھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے سچے اعمال کی حفاظت کیجئے، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کی حفاظت کیجئے. قرآن پڑھیے تو آپ کو بے شمار علوم و معارف کا خزانہ ملے گا، نبی کی محبت کا آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، اور مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہنے کا جذبہ اللہ کے کرم سے آپ کو عطا کر دیا جائے گا. یہ ساری خوبیاں قرآن کریم میں اللہ نے رکھی ہے، اس لیے قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. سب سے عمدہ راستہ دکھانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. آپ قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے. فتنے بہت تیزی سے چل رہے ہیں، رافضیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، نجدیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، بے شمار فتنے اس وقت اسلام دشمن طاقتوں نے چھوڑ رکھے ہیں. ان فتنوں سے آپ اپنی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو ایک مضبوط قلعہ ہے، اسی قلعے کے اندر بند رہیے گا، اس سے باہر نہ نکلیے گا. اس قلعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. یہ مضبوط قلعہ ہے، اس قلعے میں رہیے گا تو آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. اور اگر آپ ایمان کی حفاظت کے ساتھ نبی کی محبت کو لے کر کے دنیا سے گئے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سنیت پر قائم رہیے، مسلک اعلی حضرت کے مطابق رہیے، اور محنت سے پڑھیے. عالم بن رہے ہیں اچھے عالم بنیے، حافظ بن رہے ہیں بہترین حافظ بنیے، ڈاکٹر بن رہے ہیں اچھے ڈاکٹر بنیے، انجینئر بن رہے ہیں شاندار انجینئر بنیے، لائر بن رہے ہیں بہترین لائر بنیے، پروفیسر ٹیچر بن رہے ہیں بہترین پروفیسر ٹیچر بنیے، اور اگر آپ بزنس مین بن رہے ہیں تو شاندار بزنس مین بنیے. مجھے ابھی چند مہینہ پہلے ایک صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا، ملاقات ہوئی، اور وہ ایک پارٹی کے بہت ہی اہم رکن تھے. انہوں نے مجھ سے کہا حضرت قوم کو یہ پیغام ضرور دیجئے کہ دو کام کی طرف یہ متوجہ رہیں، شور و غل ہلا غلہ کرنے کا کام چھوڑیں، اور دو کاموں کی طرف یہ متوجہ رہیں، ایک تعلیم اور دوسرا ہے محنت کے ساتھ رزق حلال کما کر کے اپنے پیسے کو بچانا، فضول خرچی سے اپنے پیسے کو بچانا، اور نمائش سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اس لیے کہ پیسہ آپ نے اگر کمایا اور نمائش کی تو نظر بد کا شکار ہو جائیں گے. پھر تو کیا ہوگا مجھے نہیں کہنا ہے، خود آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو تعلیم دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ محنت سے رزق حلال کمائیے. اور پیسہ اگر آئیے تو اتان ہو کر کے مت چلیے، بلکہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے. پیسہ اگر آئے تو اس کی حفاظت کیجئے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے. روزانہ کم از کم معمول بنا لیجئے کہ 100 مرتبہ رسول پاک پر درود بھیجیں گے. معمول بنا لیجئے کہ روزانہ 100 مرتبہ حضور پر درود بھیجیں گے. اور کہیں بھی رہیے معمول بنا لیجئے کہ نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لیں گے. اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، رب قدیر اس کے لیے ہر مشکل میں گنجائش کا راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس طرح سے اسے رزق دیتا ہے کہ وہ گمان نہیں کر سکتا ہے. تو اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، مشکلات میں راستے کو ہموار دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب مشکل کوئی پیش آئے تو آسانی سے منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان سارے سوالوں کا بس ایک جواب ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اس لیے حضرات
آپ اداروں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے اور جھگڑا بوال سے دور رہیے، صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی چلتا ہے تو کتا بھونکتا ہے، لیکن ہاتھی اس کے پیچھے نہیں بھونکتا ہے۔ ہاتھی چلتا ہے، کتے بھوکتے رہتے ہیں اور ہاتھی اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے۔ کسی شخص نے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ آخر ہاتھی جب چلتا ہے تو کتا بھونکتا کیوں ہے؟ یہ تو کہاوت ہے کہ ہاتھی چلتا ہے تو کتا بھونکتا ہے، لیکن یہ کتا ہاتھی کو چلتے ہوئے دیکھ کر کے بھونکتا کیوں ہے؟ تو کسی کمنٹ کرنے والے نے اس پر کمنٹ کیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ہاتھی گزرتا ہے تو کوئی دکان والا اس کو مٹھائی دیتا ہے، کوئی دکان والا اس کو پھل کھلاتا ہے، کوئی دکان والا اس کو سامنے آ کر کے اس کو سلامی دیتا ہے، تو کتا دیکھ کر کے گھبرا جاتا ہے اور جلن میں بھونکنے لگتا ہے کہ آخر اس کو کیوں اتنی مان جان سے لوگ دیکھ رہے ہیں، مٹھائی سے کیوں کھلا رہے ہیں، آخر اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ کتا بھونکنے لگتا ہے۔ حضرات، یہ علماء، یہ طلباء، یہ حفاظ، یہ قرآن، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ ان کو اتنی عزت کیوں دے رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ملے ہیں، یہ کٹ ملے ہیں، ان کو ایسا ہونا چاہیے، ان کو ویسا ہونا چاہیے۔ اب میں ان سے کہوں گا کہ کتا بھونکتا رہے، ہاتھی کو اپنی منزل کی طرف چلنا چاہیے۔ اس لیے کوئی کچھ کہتا رہے، سر پر ہوائے ظلم چلے، سو جتن کے ساتھ اپنی کلاه کج ہے اسی بانک پن کے ساتھ۔ پڑھتے رہیے، بچوں کو پڑھاتے رہیے، حافظ قرآن بناتے رہیے۔ قرآن جب آپ اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے تو اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور جس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو، دشمن لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔